بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کو آپ پتھر پہ لکیر سمجھیں اور کوئی صحافی جو ہے یا اینکر جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے تاثر ملے کہ الیکشن جو ہے اس کو ملتوی کیا جا رہا ہے۔ اب کسی صحافی نے تو بات نہیں کی، لیکن کچھ سیاستدان جو ہیں انہوں نے بہت کھلم کھلا یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فی الحال 8 فروری کو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو کچھ سیاستدانوں کی جو گفتگو ہے، مطالبات ہیں، اس پر کچھ سیاستدان جو ہیں انہوں نے خیال آرائی اور اس پر اپنا تجزیہ بھی پیش کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر سینیٹر ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ میں بڑی وضاحت سے یہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سیاسی اور معاشی ترقی کے لیے 8 فروری کے انتخابات اور منتخب حکومتوں کا قیام ناگزیر ہے۔ نگران حکومتوں کا مزید طول ملک کو غیر یقینی حالات میں دھکیل دے گا۔ انتخابات کے التوا کی افواہیں سپریم کورٹ کے فیصلے اور واضح ہدایات کے منافی ہیں۔ ایسی ہر کوشش لاتعداد نئے آئینی مسائل جنم دے گی۔ اب یہ بڑی کلیئر بات ہے، عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے جی الیکشن ملتوی نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون نے ہی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ایک اتحاد قائم کیا ہے حال ہی میں سندھ میں، ایم کیو ایم پاکستان۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ آج اس نے کیا کہا ہے ذرا سنیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی قانون سازی ہونی چاہیے اور یقینی بنایا جانا چاہیے کہ جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، ضلعی حکومت، دیہی حکومت، شہری حکومت، بلدیاتی حکومت، مقامی حکومتیں انٹیکٹ نہ ہوں، اس وقت تک عام انتخابات ممکن نہ ہو سکیں۔ عام انتخابات کے لیے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو، مقامی حکومتوں کو، بلدیاتی حکومتوں کو، شہری حکومتوں کو، ضلعی حکومتوں کو اور دیہی حکومتوں کو یقینی بنایا جائے۔ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے، یہ آئین میں لکھ دی جائے بات، اس وقت تک ملک میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ تو ہے نہیں ہے اس وقت، تو قومی اسمبلی نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، تو یہ قانون سازی کیسے ہوگی؟ تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل واڈا صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں، جناب سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، اور جناب سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ واڈا صاحب، سیدھی بات ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ الیکشن 8 فروری کو ہو جائے گا یا ایم کیو ایم نے کسی کی فرمائش پہ یہ مطالبہ کیا ہے؟ میرے صاحب کیا پی آئی اے کی فلائٹ ٹائم پہ چلنا شروع ہو گئی؟ نہیں، پی آئی اے کی فلائٹ تو اب ٹائم پہ چلتی بھی نہیں بلکہ کینسل ہو جاتی ہے۔ بس تو پھر آپ جب بھی موجودہ سیاست، جمہوریت، ڈیموکریسی، بیوروکریسی اور پیمانہ جب بھی آپ کریں گے، میجر ناپیں گے، جب تو وہ پی آئی اے کی فلائٹ سے ناپیں گے۔ دیکھیں ذرا برا نہ منائیے گا، پی آئی اے کی فلائٹ جو ہے وہ ڈیلے ہوا کرتی تھی، پہلے اب کینسل ہو جاتی ہے۔ ڈیلے ہوا کرتی تھی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اب وہ کینسل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو میر صاحب آپ کی ذہانت ہے، آپ کے آگے تو ہم بول نہیں سکتے۔ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو، 8 فروری کو الیکشن ہونا چاہیے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ لیکن ایم کیو ایم جو ہے، ایم کیو ایم پاکستان، اچھا میر صاحب آپ کو کتنے سال ہو گئے صحافت میں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں پوچھ سکوں؟ 3 دہائیاں ہو گئی ہیں۔ کتنے سال ہو گئے سر؟ تقریباً 30، 32، 35 تو سال۔ 35 سال آپ نے دیکھا نا نظام چل رہا ہے، اگلے 35 سال بھی ایسے چلے گا۔ اور جہاں تک آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بھی بات کر لیتے ہیں، 2 منٹ مجھے دے دیجیے گا۔ آئین اور قانون کی شکنی ہوئی جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی تو کیا ہوا؟ آئین اور قانون کی شکنی ہوئی جب مشرف صاحب کو ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آئین اور قانون ابھی ٹوٹا الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوئے پیڈنگ کی حکومت میں تو کیا ہوا؟ آئین اور قانون ہے کہاں اس ملک کے اندر؟ جو آپ نے بول دیا وائن بن گیا۔ اس ملک میں آئین ہے، 1973 کا آئین ہے، اور 1973 کا آئین اس فیڈریشن کو انٹیکٹ رکھنے کی واحد کنسنسس ڈاکومنٹ ہے۔ ایک منٹ میر صاحب، تو پھر مجھے وہ آئین اور قانون جو ہے، جس دن اس بچی جس کی سندھ میں پیروں نے ریپ کر کے اس کا مرڈر کر دیا اور اس کی ویڈیو آ گئی، اس پہ انصاف دے دیں گے آپ 1 گھنٹے کے اندر؟ جس وقت جج کی بیوی نے تشدد کیا، بھیجا پھوڑ دیا بچی کا اور اس پہ کیڑے پڑ گئے، اس کی ٹانگیں توڑ کے سڑک پہ پھینک دیا اس کا اگر 2 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا، جس وقت وہ لینڈ کروزر والا جو سپاہی کو ویڈیو کے اندر کچل دیتا ہے اور وہ باعزت بری ہو جاتا ہے، جس ملک کے اندر آپ ایک سٹیمپ پیپر کے اوپر نواز شریف کو جانے دے دیتے ہیں اور آنے پہ بیل دے دیتے ہیں، جس ملک کے اندر آپ صادق اور امین عمران خان صاحب کو بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد 12 بجے عدالتیں کھول کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ
नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लो और फिर सेकंड डे आप आप सिंपैथी तो सारा कर मलबा देते हैं। कोर्ट्स पे डाल रहे हैं ना, तो जिस मुल्क में जनरल ज़ियाउल हक जो है वो बंदूक के जोर पे मार्शल लगा देता है, जिस मुल्क में परवेज मुशर्रफ टैंक के जोर पे मार्शल लगा देता है, तो उस मुल्क में आइन जो है जजेस का आप उसकी क्या अहमियत करेंगे नहीं। जिन्होंने पीसीओ के तहत उन सबको लीगलाइज किया और ठप्पे लगाए और मोहरें लगाई? तो करें ना फिर आप फैसले की बात। अच्छा मांडी वाला साहब ये बताएं कि आपको लग रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा? ये जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट किया है वो क्यों किया है? उनको क्यों लग रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो रहा है? सर वो मेरा ख्याल कुछ ऐसे हालात नहीं नज़र आ रहे जैसे इलेक्शन के होता है ना, एक्टिविटी होती है, ये होती है, तो ये जनरल टॉक है कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं, बट आई डोंट सी व्हाई इलेक्शन शुड बी डिलेड। क्या वजह है? आपको भी लग रहा है कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं? नहीं, मतलब मैं ये सबसे ही बातें सुन रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ यही लोग बातें कर रहे हैं कि जी इलेक्शन डिले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कोई वजह? ये दिस इज नोबडी नोज कि क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है इलेक्शन डिले करने की। उसका बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी आई डोंट पाकिस्तान की नो, आई डोंट नो बेनिफिशियरी आई डोंट आप नो। कह रहे हैं पाकिस्तानी कौम। मांडी वाला साहब मेरा आपसे सवाल है, क्या बेनिफिशियरी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं है? क्या बेनिफिशियरी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं है? क्या बेनिफिशियरी उनके सरपरस्त नहीं है? सर मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन तो होने हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे 2 कोलीग्स भी जानते हैं कि इलेक्शन तो होने हैं, उसके बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो इवेंचुअली तो आपने इलेक्शन कराने हैं। आपने नवंबर से डिले किया, फरवरी की डेट दे दी, आप आगे, इलेक्शन के बगैर तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ये स्टॉप गैप आप जो भी चीज़ें करने जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। साहब मैं थोड़ी 1 सेकंड बोल दूं कि जब बच्चा बच्ची पैदा होते हैं हमारे घर में तो उनकी 16 साल 18 साल 28 साल 38 साल शादी भी होनी होती है। अब वो किस साल होनी है ये तो किसी को नहीं पता होता, तो वही मांडी साहब वाला एक्सप्लेनेशन होगा कि होने तो हैं, हो जाएंगे। अच्छा सैफुल आबड़ो साहब, आपका ताल्लुक है तहरीक इंसाफ के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जी तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, लेकिन वही इलेक्शन कमीशन जो है वो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता जो इस वक्त मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शन डिले किया जाए। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन का तो अपना आपने काम देखा है, उस पर कौन से बैठ के डेली डिस्कस करें, वो जो उसकी जिम्मेवारी है पूरी कौम देख रही है कि वो नहीं निभा रहे। अभी जिसका आपने ट्वीट का जिक्र किया कि सिद्दीकी साहब ये कहते हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ ना। अगर इलेक्शन कमीशन बेशक 2 हफ्ते 3 हफ्ते आगे का शेड्यूल दे दे, जो मीट विथ करे जाके 8 फरवरी के इलेक्शन को, पोलिंग डे को, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नून लीग की यह ख्वाहिश लाजमी है कि इलेक्शन न हो। और नून लीग की ख्वाहिश है? एग्जैक्टली। देखें नून लीग को कोई भी, आप देखें माजी में जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आई है तो उसको मेजॉरिटी पंजाब से मिलती है। नून लीग का दावा भी पंजाब है। नून लीग सिंध में नहीं है, नून लीग आप आ जाएं बलूचिस्तान में नहीं है, केपी में 2-3 सीटें हैं। यहाँ से भी उनको इतनी जो है अथॉरिटी नहीं मिल रही, एश्योरेंस नहीं मिल रही, इसकी वजह से बलूचिस्तान चले गए। फिर उन्होंने सिंध में कोशिशें की हैं कि सारा जी अलायंस बनाएं, वो अभी एक कच्चे का एक डेकोरेट है उसको उसने शामिल किया है उनके जो बंदे ने कि आप आ जाएं, आपको एमपीए का इलेक्शन लड़ाते हैं। कच्चे का डाकू, कच्चे का डाकू, उस बंदे को उन्होंने जो है वहां नून लीग में शामिल किया है। आप आ जाएं, आपको एमपीए का इलेक्शन लड़ाएंगे। कौन सी बात आप करते हैं? ये कैसे हो सकता है? कच्चे के डाकू को कैसे? आप देखें कि पहले जब कंदकोट में 5-6 मर्डर हुए थे, आपको याद होगा, पुलिस वैन पे हमला हुआ था, वो पुलिस की जो मोबाइल थी बख्तरबंद गाड़ी, उस पर फायरिंग की गई थी और 5-6 जो पुलिस मैन थे वो शहीद हो गए थे। तो आप हिस्ट्री निकलवाएंगे, एक बंदा अरेस्ट हुआ था, वो अरेस्ट हुआ, आज उसको नून लीग ने शामिल किया अपनी पार्टी में। अब मुझे समझ आइए कि आज नून लीग ने आपको सेनेट की कायमा कमेटी फॉर एनर्जी की चेयरमैनशिप से क्यों हटवाया? अब मुझे समझ आई। नहीं, बात तो देखें ना, कमेटी तो कुछ भी नहीं होती है हामिद साहब। कमेटीज क्या होती हैं? कमेटीज हमारी तो वो कोई चीज ऐसी आप है को हटा के आजम नजीर तारड़ साहब को ले आए हैं। एक्चुअली बात ये है कि ये कमेटी तो आपने अभी जिक्र किया ना, कमेटी की बात सिंपल सी है कि वो आप देखेंगे सितंबर से लेके अक्टूबर तक जिस कमेटी की, हमारी पावर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें करप्शन एक्सपोज हुई। किसकी करप्शन? नून लीग की। किसकी? खुरम दस्तगीर। आपको याद होगा आपके शो में मैंने उसको चैलेंज किया था। 765 kV दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद ACSR बंटिंग कंडक्टर का टेंडर हुआ है रिसेंटली, सेकंड लोएस्ट बिडर को दिया गया है जो उनका रिश्तेदार है। जब हमने करप्शन एक्सपोज की उसी दिन सेनेट की जो हायर अथॉरिटीज हैं वहां भी हलचल मच जाती थी और इसकी कमेटी की कंपोजिशन चेंज हुई है। अच्छा, आप देखेंगे हमारे 9 सेनेटर्स चेंज हुए हैं। अच्छा, 4 सेनेटर कंपोजिशन निकाले गए जिन्होंने कहा नहीं माना कि अबड़ो को वहां टफ टाइम दो। भाई अबड़ो तो करप्शन एक्सपोज करता है, कमेटी की चेयरमैनशिप कोई अहमियत नहीं रखती। जो फैक्ट फिगर है मैं यहाँ आके बैठ जाऊंगा, कौम को आगाह लाजमी करूंगा। पहले भी क्या है, अभी भी करेंगे। नून लीग को कुछ नहीं मिलना, नून लीग की करप्शन है।
یہ اسی پہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کمیٹی انہوں نے جان بوجھ کے اس وجہ سے کی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کل ان کے 2 ٹینڈر ریجیکٹ ہوئے ہیں کمیٹی میں, تو ان کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے, یہ پوری موبائل بھری ہوئی ہے. چلے ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اگر الیکشن ملتوی ہوتا ہے, اگر ہوتا ہے, ویسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ملتوی نہیں ہونا چاہیے, اگر ہوتا ہے تو کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ پی آئی کی فلائٹ پھر میں کہوں گا وہ 2 دن چلتی ہے, 2 مہینے نہیں چلتی, جہاز خراب ہو جاتا ہے, انجن خراب ہو جاتا ہے, 4 مہینے نہیں چلتی, 1 گھنٹہ نہیں چلتی, مجھے کیا پتا سر, مجھے کیوں آپ پوچھ رہے ہیں سر؟ میں تو آپ کے ذہانت پہ میں نے چھوڑ دیا, میں نے تو کہا پی آئی کی فلائٹ آئیں پہ نہیں چلتی, کیا فائل میں نے آپ کو کہا کہ اب پہلے وہ ڈیلے ہوتی تھی, اب کینسل ہو جاتی ہے. تو میں نے آپ سے کہا یہ آپ کی کانوٹیشن, لیکن پی آئی اے تو پرائیویٹائز بھی ہو رہی ہے اور یہ نگران حکومت نے اس کو پرائیویٹائز بھی کرنا ہے. دیکھیے میر صاحب, میں تو بڑی کھل کے بات کرتا ہوں, مجھے میری اپنی ذاتی رائے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو دیکھیں پاکستان میں بھی ایک انریسٹ ختم ہوا ہے, ڈالر نیچے آیا ہے, چینی نیچے آ گئی ہے, اسمگلنگ کم ہو گئی ہے, اسٹاک ایکسچینج آسمان سے باتیں کر رہا ہے, کچھ بہتری ہے, کچھ ٹینشن بے کچھ ہلکی سی کم ہے, نکالنے کو رستہ. اچھا اگر آپ برا نہ بنائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر بہتر ہو گیا, بالکل بہتر ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ایک بہت فیکٹ ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, ہمارے فیڈرل انٹیریئر منسٹر کا تعلق بلوچستان سے ہے, ہمارے چیف منسٹر کا تعلق بلوچستان سے ہے, جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن پچھلے 3-4 مہینے میں اتنی زیادہ انفورسڈ ڈسپیرنسز ہوئی ہیں, اتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں کہ آج پورا جو کوسٹل بیلٹ ہے وہاں پہ آج ہڑتال ہے, کیونکہ لوگوں کو مار مار کے ان کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں, اور معاملہ اسلام آباد تک پہنچ چکا ہے. اور اسلام آباد کے پریس کلب کے باہر بھی جو بلوچ فیملیز ہیں انہوں نے آج ایک پروٹیسٹ کیمپ لگایا ہوا ہے. ذرا آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا تعلق بلوچستان سے ہے, پرائم منسٹر کا تعلق بلوچستان سے ہے, لیکن اسلام آباد میں بلوچستان کی مائیں بہنیں کیا کہہ رہی ہیں, ذرا سنیں. دلوں میں امید کے دیے جلائے یہ بوڑھی مائیں اور بہن بیٹیاں بلوچستان سے ایک بار پھر شہر اقتدار اسلام آباد میں اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاجی کیمپ لگائے بیٹھی ہیں. وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے مطابق نگراں حکومت کے دور میں 270 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا, اکثریت بلوچ طلبہ کی ہے. اس حکومت میں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تیزی آئی ہے, لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو گھروں سے یونیورسٹیز ہے وہاں سے لاپتہ کر کے فیک انکاؤنٹر کے نام پہ مارا جا رہا ہے. سرفراز بگٹی کی کمیٹی بنانے کے بعد ہمارے کئی لاشیں گر رہے ہیں. یہ مسئلہ صرف ایک صوبے تک محدود نہیں بلکہ ملک بھر میں جبری لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ جاری ہے. ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کے مطابق نگراں دور حکومت میں 25 افراد جبری لاپتہ ہوئے. لاحقین کمیشن آف انکوائری پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جو کمیشن آف انکوائری ہے اس کو فوری طور پہ بند کریں. سپٹمبر سے یہ کام نہیں کر رہا اور 12 سال سے ہمیں اس میں چکی میں پیسا گیا ہے. لاحقین کا مطالبہ ہے کہ جعلی پولیس مقابلوں کے نام پر بلوچوں کی نسل کشی بند کی جائے. وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی سربراہی میں قائم کمیٹی کو ختم کیا جائے, کیونکہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نگراں وزیر اعظم, نگراں وزیر داخلہ اور چیف جسٹس آف پاکستان لاپتہ افراد کی بازیابی میں اب تک ناکام ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. جی واڈا صاحب آپ بتائیں کتنی بہتری آئی ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے ایک صوبے میں 250 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں. دیکھیں میر صاحب بڑے افسوس کی بات ہے, اور اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے, لیکن جب آپ کے پاکستان میں ہمارے وہاں ہم بہت انسانیت کی بڑی فکر کرتے ہیں. جب ہم ریفیوجیز کی, افغانیز کی نکالنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر کا درد جاگ جاتا ہے. ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور ہمیں اپنے ملک کی فکر. ایران نے بھی ایکشن لیا ہے ویزا پاسپورٹ کے بعد بھی وہ ایکشن لے رہے ہیں کہ بھائی ہم اب اپنا ملک کی تھریٹ لائن بھی لگائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ہم کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی ہیں اور ہم اپنی شہرت اور انٹرسٹ کے لیے ہمارا درد بھی جاگ جاتا ہے, ہمارا درد بند بھی ہو جاتا ہے, ہم فرعون بھی بن جاتے ہیں. تو ہمارے پاس ہر قسم کی مکس مسالہ ہے. جو آپ 35 سال سے آپ صحافت کر رہے ہیں, ہم کچھ سالوں سے کر رہے ہیں, ہم تو بہت جونیئر ہیں آپ کے آگے. آپ اسی طرح بندر بانٹ دیکھتے رہیں گے, اس ملک کو ایسے چلتا دیکھتے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے جمہوریت کا پھر مزہ لینا ہے تو پھر آپ ایک دفعہ لینے کی تیاری کر لیں. لیکن مجھے موسم کی سردی کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کو بھی لنڈن کی سردی یاد آ رہی ہے, وہ وہاں شاید واپس نہ چلے جائیں. میاں نواز شریف لندن واپس چلے جائیں؟ دیکھیں پاسبلٹیز تو بہت ساری ہے نا. میں تو آپ کو پاسبلٹیز دیتا ہوں, وہ بات اللہ میں ٹھیک کر دیتا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا مانڈی والا صاحب, یہ
کیا معاملہ صرف بلوچستان تک محدود ہے؟ آپ کراچی میں رہتے ہیں، میں نے سنا کل کراچی میں بھی 2-3 لوگ جو ہیں صحافی جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا، اور آپ نے بھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر سے مقبول باقر صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اب سر یہ تو ایک عجیب سی سچویشن ہے. یہ تو آئی مین پولیٹیکل گورنمنٹ میں تو ہمیں یہ اکیوز کیا جاتا تھا کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے، بٹ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے بڑا سیریسلی، بیکاز دے آر ناٹ آنسریبل ٹو دا پیپل، دے کین ٹیک سم ایکشن. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ چپ ہے، اور چاہے سندھ میں ہو، چاہے فیڈریشن میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، تو ہے تو یہ بڑی افسوسناک. اب دیکھیں نا، یہ تربت کے علاقے میں ایک لڑکا تھا بالاچ مولا بخش، اس کو حراست میں لیا گیا. آپ نے حراست میں لیا تو اس کو کورٹ میں پیش کریں. کورٹ میں پیش کیا، اس کو کورٹ میں پیش کیا اور اس کے بعد مار کے پھینک دیا. اس پہ وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. اب بلوچستان کی گورنمنٹ نے اس کا نوٹس تو لیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک لڑکے کو گھر سے اٹھایا، پھر اس کو کورٹ میں پیش کیا اور پیش کر کے مار دیا. تو آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے سر. یہ تو بڑی سیریس چیز ہے، اور اس کو اگر ابھی چیک نہیں کیا جائے تو یہ تو پھر اٹ ول بی آؤٹ آف کنٹرول. اچھا، تو سیف اللہ ابڑو صاحب، یہ آج کل سینٹ میں، کیونکہ چیئرمین سینٹ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو سینٹ میں نہیں اس پہ بات ہوتی؟ یہ جو معاملات ہیں کہ کراچی، آپ کا تعلق سندھ سے ہے، تو کراچی سے بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، بلوچستان سے بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، کے پی کے سے بھی اٹھائے جا رہے ہیں. تو واحد اس وقت ہمارے پاس ایک الیکٹڈ فورم جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان ہے، تو وہاں پہ کیوں بات نہیں ہوتی؟ ان ایشوز پہ بات نہیں ہوتی؟ میر صاحب دیکھیں، آپ سینٹ کے سیشن کو دیکھیں گے نا، ابھی یہ سیشن ہمارا چلا ہے تقریباً، آپ نے دیکھا کہ 25 اکتوبر سے لے کے سیشن کنٹینیو تھا. کل جو ہے ختم ہوا ہے، تقریباً 1 مہینہ 2 دن. آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں، وہ ہفتے میں چلتا ہے 3 دن. یہ جو عوام کو پتہ ہے نا کہ سینٹ کوئی بڑی بات ہے، آسمان سے کوئی آیا، ایکچولی تو بڑا ادارہ ہے، اپر ہاؤس ہے، اس کو کام کرنا چاہیے ہر ڈپارٹمنٹ میں بہتری کے لیے، کہ ملک میں یہ جو مطلب زیادتی ہو رہی ہے جہاں بھی، وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن سینٹ کام کرتا ہے ہفتے میں 3 دن. منڈے کو آپ دیکھیں گے، پھر ٹیوزڈے کو، پھر جمعے کو، 2 دن بیچ میں. ہفتے میں 3 دن آپ اجلاس چلائیں. یہ ٹوٹل مہینے میں اجلاس چلائے 10 دن، اور اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں گے کہ ناٹ مور دین 1 ڈے، 8 گھنٹے سے بھی نہیں. کبھی 10 منٹ، کبھی 5 منٹ، کبھی 20 منٹ. سینٹ جب چلایا جائے کہ ٹائم پورا کیا جائے، دن پورے کیے جائیں، تو سینٹ سے آپ کیا توقع کریں گے؟ اچھا، تو پھر واڈا صاحب، آپ کو کافی اچھی توقعات ہیں نگران حکومت سے، ہمیں بھی اچھی توقعات ہونی چاہیے. تو اب جو نگران پرائم منسٹر ہیں، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا اسی لاپتہ افراد کے کیس میں، کہ 2022 میں 60 سے زیادہ بلوچ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اغوا ہوئے مختلف یونیورسٹیوں سے، تو ان کو پیش نہیں کیا گیا. اب 2023 میں اس نگران حکومت کے دور میں تو وہ 250 سے بھی اوپر چلی گئی ہے تعداد. دیکھیں میر صاحب، ایک تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی گورنمنٹ نے پاکستان کے لیے کوئی بہتری کی، چاہے وہ نگران ہو یا چاہے وہ نہیں. میرا سوال صرف یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کو اگر کورٹ نے بلایا تو ان کو جانا چاہیے نا؟ بالکل جائیں گے بھی. آپ کے خیال میں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے، اور جانا چاہیے، اور کورٹ نے بلایا ہے اور جواب دیں ایز ایگزیکٹو. لیکن ابڑو صاحب میرے کولیگ بھی رہ چکے ہیں، میری سابقہ پارٹی کے بھی، اور ہم دونوں نے بہت اچھے انسان ہیں، اور بہت ہم نے سینٹ بھی ساتھ ہی کنٹیسٹ کیا تھا. اور ابڑو صاحب کرپشن کی بات کر رہے ہیں، میں ابڑو صاحب کو یاد دلا دوں گا، ابڑو صاحب کو بھی ماشاءاللہ اللہ نے نوازا ہوا ہے. تو ابڑو صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میں سینٹ کیسے جیتا تھا، اور مجھے ہی پتہ ہے کہ ابڑو صاحب جس طرح سینٹ جیتے تھے، اور ابڑو صاحب کی بدولت بہت سارے جو کراچی کے خان صاحب کے لیفٹ رائٹ کے لوگ تھے، وہ جس طرح ابڑو صاحب بھی بڑی اللہ کے بعد یہ وسیلہ بنے ان کی زندگی کو بہتری میں لاتے. جس طرح آپ جیتے، ابڑو صاحب بھی ویسے جیتے. ہاں، میں تو سر، مجھے تو ہرانے کے لیے بہت ساری اور فورسز بھی تھی پولیٹیکل کے علاوہ بھی. مانڈی والا صاحب کو پتہ ہے، ابڑو صاحب کو پتہ ہے. تو ہم دونوں کے اندر تو بہت فرینکنس. ابڑو صاحب سے میں بات کر رہا ہوں، وہ سمجھ گیا ہوں کہ آپ سچے آدمی کی شکل پہ آیا تھا. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں کرپشن ہوتی ہے؟ کرپشن؟ سینٹ کا الیکشن ہے ہی کرپشن کا، سارے الیکشن کرپشن کے. آپ کرپشن کر کے سینیٹر بن گئے. میں نے مجھ سے کیوں سوال کریں؟ میں کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، آپ مجھ پہ ڈال دیتے ہیں. بھائی آپ نے کیا، میرے صاحب اتنی نااہلیاں دیکھتے ہیں، ڈیفینسو بیٹنگ بھی شروع کر دی ہے. اچھا، ابڑو صاحب ذرا آپ کو وضاحت کرنی چاہیے اس پہ کہ سینٹ کے الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے جناب فیصل واڈا صاحب جو کہ سابق سینیٹر ہیں، انہوں نے بڑے طریقے سلیقے سے
سیف اللہ ابڑو صاحب کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بندوق جو ہے اس کی نالی کا رخ ان کی اپنی طرف بھی ہے. تو میں نے اپنی طرف خود بھی کیا ہے. میں ڈبل بیرل ہے، دونوں طرف چلتی ہے. تو میں تو میرے صاحب دیکھیں، کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ 13 لاکھ روپے میں، یا پتہ نہیں 26 لاکھ روپے، مجھے نہیں پتا الیکشن کمیشن کا کیا ٹارگیٹ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن میں آپ کو پتہ ہے توپ قسم کا، بڑا زبردست قسم کا، انڈیپینڈنٹ ہے، اور تاریخی فیصلے جیسے باقی کچھ لوگوں نے کیے ہیں ویسے وہ بھی بہت تاریخی فیصلے کرتے ہیں، تاریخ ان کو یاد رکھے گی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ 13 لاکھ روپے میں نے کہا 13 لاکھ روپے میں الیکشن جیتتا ہے تو ٹی وی پہ تو آپ 13 لاکھ ہی کہیں گے، یا جو بھی مدت ہے. تو جب اس کی آپ سے فیولنگ کی قیمت نکال لیں اس کے بل کینڈیڈیٹ کے، تو آپ کو جواب مل جائے گا. تو کس ملک کے اندر میسا مجھے بتائیں نا، آپ کو چرس، گانجا، افیم، شراب، کسی کے نشے کی ضرورت نہیں. آپ ادھر کی پالیٹکس، ادھر کی ریت و روایت اس ملک کو چلتا ہوا دیکھ لیں نا. آپ گھومتے رہتے سارا دن، ایک آدمی نائل ہو گیا، آدمی آئل ہو گیا، ایک آدمی کوالیفائی ہو گیا، آدمی ڈسکوالیفائی ہو گیا، ایک آدمی کو ہم جانے دے دیا، ایک آدمی کو بلا لیا، ایک آدمی کو ہم جیل میں بھیج دیا، ایک آدمی کو ہم نے فلائٹ پی آئی اے کا چیمپئن مان دیا، ریکوڈیک کے اندر ہم نے فیصلے دے دیے، تباہ ہو گیا، ملک ڈالر چلے گئے. ایک آدمی جیل میں تھا، وہ پریزیڈنسی پہ چلا گیا، جو پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا وہ پھانسی تک پہ چڑھا دیا. مطلب آپ یہ گھومتے رہیں گے، آپ کہیں گے ابھی تو یہ گیا تھا، اس میں ایف آئی اے کا بندہ مر گیا، اس نے چارج لگا دیے، اور اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ ایف آئی اے نے وہ ریورس کر لیے، نیب نے کاروائی کی ہے، فری بارگیننگ کر کے وہ جاب پہ چلا گیا، نسلا ٹاور گرا دیا. سنیں ایک منٹ بھی صاحب، ایک منٹ، نسلا ٹاور گرا دیا بھائی. نہ بلڈر پکڑا، نہ پرمیشن دینے والا پکڑا، نہ منسٹر پکڑا، نہ لیڈر پکڑا. جو غریب لوگوں نے گھر خریدا تھا ان کو برباد کر دیا. پیچھے رہ گئی. اپنا مانڈی والا صاحب، آپ کرپشن کے ذریعے سینیٹر بنے؟ سر میں تو تھوڑا ان سے ڈیفر کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہے، اور اب کچھ کیسز اگر ایسے ہیں تو آپ پوری سینٹ کو تو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو ایسی بات نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری پارٹی میں کسی نے بھی پیسے دے کے سینٹ میں آیا ہو. 16 کروڑ روپے کا ریٹ سندھ میں میں نے تو نہیں کھولا تھا. تو 16 کروڑ ریٹ تھا ایک ووٹ کا. تو ایک ووٹ کا. آئی ایم ناٹ اویئر. اچھا جی ابڑو صاحب، اب آپ بتائیں، کیونکہ آپ پہ تو براہ راست الزام ہی لگا دیا. مجھے تو تجربہ اس پہ ہے کہ فیصل ہم نے تو الیکشن ہی ساتھ لڑا نا، تو 3 سال پہلے کہتے جب وفاقی منسٹر تھے تو وہ اچھی بات. میں نے اس کو بھی کہا ہے ابڑو صاحب. 2 منٹ مجھے بات کرنے دیں نا. تو اسی وقت وہ کہتے تو بہتر تھا نا. سندھ میں تو 65 سیٹس تھی اپوزیشن کی، اس پہ سیٹس نکل رہی تھی. کسی کو کیا تھا، ایک سیٹ ہی اس پہ سلپ ہوئی، جو مطلب جو پی پی کو گئی، پیر صدرالدین شاہ والی، جو مطلب وہ کھڑے تھے، باقی 4 سیٹیں نکلی تھی اپوزیشن کی. تو جب یہ ہو کہ مطلب ووٹ ہی کسی کے نہ ہو تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے جو ایم پی ایس تھے انہوں نے آپ کو ووٹ ڈالے اور ان کے ووٹوں سے آپ سینیٹر بن گئے؟ نہیں، صرف ہماری پارٹی نہیں تھی نا، اس میں جی ڈی اے تھی، ایم کیو ایم تھی. ہم تو الیکٹ ہوئے ہیں، سلیم بھائی کو بھی پتا ہے، ہم تو ایک ہی سال میں آئے ہیں نا، 21 میں سلیم بھائی دوبارہ آئے. تو بات یہ ہے کہ وہ تو ٹوٹل جو الائنس تھا جی ڈی اے کا، ایم کیو ایم کا، پی ٹی آئی کا، ہم تو وہاں سب ساتھ ہوتے تھے. تو یہ چیزیں دیکھیں چلتی رہتی ہیں، کوئی آدمی، ہر کسی کا اپنا پرسیپشن، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کی چیزیں الگ ہیں، کہ الیکشن کو یہ بنایا جائے کہ جو میں نے کرپشن کی کس کی بات کی، بھائی ڈپارٹمنٹ کی بات ہے. میں نے تو دیکھیں اپنا کردار میرا آپ نے دیکھا ہے. میر صاحب آپ ٹی وی ٹاک شوز کو چھوڑ دیں، سینٹ میں دیکھیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں دیکھیں، خدا تعالیٰ جانتا ہے اور پوری پبلک جانتی ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو مطلب ہمیں ذمہ داری ملے ہم اس کو نبھائیں. باقی یہ پیسوں کی یا ان کی باتیں یہ تو مطلب ہر بندہ کرتا رہتا ہے. جس کو بھی دیکھیں، میں نے تو جب الیکشن لڑا تھا نا، کسی کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ سیف اللہ ابڑو کو کسی نے اگر نہیں بھی دیکھا صحافی نے نا، وہ بھی جا کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتا تھا. ہمارے پولیٹیکل لوگ بھی بیٹھتے تھے، آبجیکشن کرتے تھے کافی. آج آپ دیکھیں سندھ میں ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈر کتنے ہیں جو پی ٹی آئی کو آگے ڈیفینڈ کرتے ہیں، سینٹ میں کہیں بھی آپ نے دیکھا ہے سارا نا. تو یہ لوگ ابھی کوئی بھی ظاہر نہیں ہے. تو ہر بندہ اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے کہ وہ پارٹی کے لیے کیا کام کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے. جی دیکھیں میر صاحب، ابڑو صاحب کا میرا تو بڑا اچھا عزت کا تعلق ہے. لیکن میں اگر یہ پوچھ لوں کہ ابڑو صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ابڑو صاحب کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اور اچھی بات ہے. لیکن ابڑو صاحب کیا 20 سال سے پارٹی پہ تھے؟ ابڑو صاحب کو نامنیٹ کس نے کیا؟ ابڑو صاحب کتنا ٹائم پہلے پی ٹی آئی میں آئے تھے؟ ابڑو صاحب کی کوالیفیکیشن ٹو میٹ پارٹی ٹکٹ ایز اے سینیٹر کیا تھا؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے جو کام کیا سینٹ میں بہت اچھا کام کیا، ہم سراہتے ہیں. جو انہوں نے ڈیفینڈ کریں، ایک اچھا آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے. لیکن آپ قوم سے جب بات کریں، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں نے اپنی بات بھی کی، ٹھیک ہے. جہاں تک آپ جو بات بتا سکتے ہیں آپ بتائیں. یہ بندر بانٹ ہے، یہ بازار ہے، یہ کاروبار ہے. کیا بندر بانٹ ہے؟ میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں الیکشن ہو رہا ہے، پارٹی کا الیکشن ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا پارٹی میں الیکشن کروائیں. تو پارٹی کا چیئرمین جیل میں ہے، وائس چیئرمین جیل میں ہے. تو وہ کچھ وکیلوں کو انہوں نے کھڑا کر دیا. وہ وکیل
جو کہ ابھی 8-10 مہینے پہلے پی ٹی آئی میں آئے ہیں, وہ بڑے مرکزی عہدوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو اس میں کیا بری بات ہے؟ نہیں دیکھیں میر صاحب, میں وہ بات نہیں کر رہا, میں جسٹیفائی کر رہا ہوں. دیکھیں ابرو صاحب کو اس وقت تو خان صاحب نہیں جانتے تھے نا جب ٹکٹ مل رہا تھا. ابرو صاحب کو سب نے جانا, اچھے انسان ہیں, میں برائی ہوتی تب بھی ان کے منہ پہ کر دیتا. ہم بھی ان کو تب جانے جب ان کا ٹکٹ ہوا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو ہم ابرو صاحب کو نہیں جانتے تھے پارٹی کے اندر. اور میں نے تو پیار سے, احترام سے, عنایہ میں بات کی, کیونکہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے ڈیفینس لائن پہ آؤں, کیونکہ میرا تعلق بہت اچھا ان کے ساتھ. اچھا, تو مجھے تو پتہ ہے کہ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے. کراچی میں بہت سارے پی ٹی آئی کے لیفٹ رائٹ عمران خان صاحب کے ساتھ پھرنے والے لیڈر جو ہیں وہ آج گاڑی بنگلوں میں ہیں. تو اگر ان کو وسیلہ بنایا, تو میں نے تو نہیں کہا اپنے جیب سے پیسے نکال کے دیا, وسیلہ بن گیا, ان کا بنگلے گاڑیاں آ گئی. وہ سننے والے سمجھ رہے ہوں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن میں الزام تو نہیں لگا رہا. انہوں نے شاید دوستی میں دے دیا ہو کسی کو کچھ. آپ مجھے کافی پلاتے ہیں تو میں نے تو نہیں کہا کہ آپ مجھے رشوت دے رہے ہیں. تو ہوتا تو ایسے میرا خیال ہے یہ آپ نے ایک الزام لگا دیا. ایک منٹ میر صاحب, ایک منٹ, مجھے تو تعجب ہوا کہ ڈسکس کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں, کہ واڈا صاحب تو پورے ملک کے یہاں ابھی ترجمان بنے ہوئے ہیں نا, سارے دنیا کو سکھاتے ہیں. منسٹر تو یہ خود رہے ہیں, میں تو منسٹر نہیں رہا. میں آپ کو اپنی بتاؤں کہ میں کہاں سے بلانگ کرتا ہوں. میں لاڑکانہ سے بلانگ کرتا ہوں. خان صاحب اگر انٹیریئر سندھ میں آئے ہیں تو علی من خان مہر کے تعزیت پہ گئے تھے, میرے یہاں لاڑکانہ میں آئے تھے. تو ایسی بات نہیں کہ میں, اچھا وجہ کیا تھی میں وہ بھی آپ کو بتا دوں. لاڑکانہ پہلا ڈسٹرکٹ ہے جس نے انٹیریئر سندھ کیا پورے پراونس کی تنظیم سازی ہماری یونین کاؤنسل لیول تک تھی. 1800 ہمارے آفس بیررز تھے. ابھی بھی سیف اللہ نیازی بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, پورا ریکارڈ میں آپ کے شو میں بھی آ دیتا ہوں. تو ایسی بات کوئی نہیں ہے. لازمی ہے انٹیریئر سندھ میں پی ٹی آئی کا کوئی ایسا نمائندہ نہیں تھا, تو انہوں نے, ہم نے پہلی ہماری تنظیم تھی جس نے پوری مطلب پراونس میں صوبے تک کی تنظیم سازی کی. ٹھیک ہے, لازمی ہے آپ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھیں. لاڑکانہ جہاں تک ایک منٹ فیصل, آپ بڑے ہوں گے مطلب چیزیں ایسی بلا وجہ اچھلے نہیں زیادہ. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, تو آپ پڑھیں, تکلیف تو آپ کو ہو گئی. اچھا میر صاحب بات میرا منہ کھل گیا تو آپ کے لیے یہی میر صاحب بات سنیں میری. جی جی جی, آپ دیکھیں کراچی کے کافی لوگ جو ہیں نا ان کو فوبیا ہوتا ہے کہ ہم بڑے لیڈرز ہیں. ہماری پی ٹی آئی کی, میں اپنی کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ابھی بائی الیکشن, بی ڈی الیکشن ہوئے ہیں نا, کتنے ہمارے ایم پی ایس سے جو الیکشن میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے یونین کاؤنسل نکالی. بات بڑی بات ہوتی ہے. انٹیریئر سندھ سے ہم تعلق رکھتے ہیں. میں حد مت 2005 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, میں نے 3 الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی بات کوئی بھی نہیں. چلیں آپ کی وضاحت آ گئی. میں نے ایک بریک لینی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. واڈا صاحب ادھر دیکھیں. میری بات, میرا تو دیکھیں, میں دیکھیں ہمیں بھی پتہ ہے میر صاحب. پھر میں آپ سے کہوں گا کہ میں تو بڑا لحاظ مروت سے بات کر رہا ہوں, لیکن کیونکہ وہ کہیں شاید میں نے پلس پہ ہاتھ رکھ دیا, میں نے نہ اپنے آپ کو لیڈر مانا, نہ میں کچھ سمجھتا ہوں. ان کی پرسیپشن ہے, اللہ ان کو کامیاب رکھے کہ یہ میرے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں. اچھا, یہ میں پورے پاکستان کا سبجیکٹ کو ذرا ایک اور سوال کر لوں میں آپ سے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے سابقہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کے خلاف آپ دوسرے مقدمات بنائیں کرپشن کے, باقی ٹھیک ہے وہ سائفر کیس چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے. یہ عدت کے بعد یا عدت پوری کیے بغیر نکاح کا کیس جو ہے, اس میں آج گواہیاں ہو رہی ہیں. وہ اون چودھری صاحب چلے گئے, نکاح خوان مولوی صاحب چلے گئے. پہلے بھی نکاح, غلط نکاح بھی انہوں نے پڑھایا, صحیح نکاح بھی انہوں نے. آپ کے خیال میں ہماری سیاست میں یہ رجحان جو ہے یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ دیکھیں میر صاحب, جب آپ کی سیاست غلاظت کی طرف جا چکی ہو, خلیز ہو چکی ہو, بری ہو چکی ہو, کرپشن سے لیس ہو چکی ہو, آپ اگر کسی کی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں وہ آگ بگولا ہو جائے, تو میں تو مذہب پہ یا کسی کی پرسنل لائف پہ نہیں کامنٹ کروں گا. میں تو اس کو بالکل ویل لیفٹ کر دوں گا, وہ کسی کی بھی ذاتی زندگی ہو. اور ذاتی زندگی کے اندر آپ کسی ایک آدمی کو ٹھہرا نہیں سکتے نا. گناہ گار یا غلطی کرنے والا اگر شواہد آ جائے تو 2 آدمی ہوتے ہیں, اگر ذاتی زندگی کی آپ بات کریں. ہم تو نہیں ہیں کہ آسمانی دعوے کرنا شروع کر دیں گے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم آئے ہوئے, ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہم نے پیسہ کیسے بنایا ہے, ہم جس جگہ مقام پہ آگے بیٹھے ہیں وہاں ہم رشوت سے آگے بیٹھے ہیں, جہالت سے آگے بیٹھے ہیں, انگوٹھا لگا کے آگے بیٹھے ہیں, ہم بیٹھے ہیں. اب جب آپ حوالے, آپ وہ سارا سسٹم ایسے لوگوں کو دے دیں گے تو پھر ملک کا بھٹا ہی بیٹھے گا نا. اچھا, اب میں مانڈی والا صاحب, آپ کو یاد ہے کہ آپ کی پارٹی کے جو رہنما ہیں اور آپ کے سابق پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, ٹی وی ٹاک شوز میں ان کی بھی ایک الیجڈ وائف, ایک مبینہ بیوی آیا کرتی تھی, اس کے بڑے انٹرویوز ہوتے تھے, بعد میں پتہ چلا وہ بھی فراڈ تھی.
یہ کہاں سے یہ ان کو لانچ کیا جاتا ہے, کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں؟ اور یہ خاص طور پہ مولوی صاحب جو ہیں یہ مفتی کہلواتے ہیں اپنے آپ کو, تو پہلے ان کو پتا تھا کہ عدت پوری نہیں ہوئی تو نقاب پڑھا دیا اور پھر بعد میں پھر دوبارہ پڑھا دیا, تو ان کا جو مفتی کا جو ان کا سرٹیفکیٹ ہے وہ کینسل نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل صاحب, حامد میر صاحب پہلے تو یار بٹوین یو اینڈ می اور میرے جو کولیگز یہاں بیٹھے ہیں, یہ باتیں ہمیں تو نہیں نہ کرنی چاہیے, بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور یہ تو میں تو ڈسکریج کر رہا ہوں. اور یہ چیزیں پتہ نہیں یہ ہمارے, آپ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ کلچر کا حصہ بھی نہیں تھی اگر آپ دیکھیں. اور اب یہ میڈیا میں اور ہم ایک دوسرے کے اوپر اتنی کیچڑ اچھال رہے ہیں پرسنل چیزوں کے اوپر, یہ کیا کس قسم کی سیاست ہے؟ ابڑو صاحب کوئی فرق پڑے گا؟ میں تو اس کو کنڈیم کرتا ہوں, بلکہ چیئرمین بلاول نے بھی اس کو کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرائیویٹ, یہ بلاول صاحب نے جو یہ سٹیٹمنٹ دیا بہت اچھا سٹیٹمنٹ دیا, اس کو میں اس لیے اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ان کی جو والدہ اور ان کی جو نانی تھیں ان کے بارے میں بھی اس قسم کی الزامات لگائے گئے, تو یہ جو رجحان ہے ابڑو صاحب اس سے کوئی اثر پڑے گا ووٹر پہ؟ نہیں دیکھیں میر صاحب, اس پہ اثر کیا پڑنا ہے؟ جو بھی الزام لگاتا ہے وہ اپنی اخلاقیات دکھاتا ہے. ہم کن چیزوں میں پڑے ہیں؟ سیاست اس کا نام تو تھوڑی ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل فگر سے یا پولیٹیکل پارٹی سے فیس نہیں کر پاتے پھر ایسی چیزیں کریں. ہر بندہ اپنی ماں والا, بہن والا, بیوی والا ہے. کیا ہمیں ضرورت پڑی ہے کہ ان چیزوں کو بیٹھ کے, یہ تو دیکھیں نا, یہ سیدھی سادھی ایک گالی ہے, کوئی بھی کسی کو دیتا ہے. گالی آدمی تب دے سکتا ہے جب اس کے پاس جواز ختم ہو جاتا ہے, لاجک ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ ایسی چیزوں پہ آ جاتا ہے. اور میرے خیال میں جو لوگ بھی ایسے, جو پارٹیز ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتی ہیں, ایکسپلائٹ کرتی ہیں, تو ان پارٹی کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ اس سے ان کو کامیابی نہیں ملے گی سوائے شرمندگی کے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا 5-6 دن 10 دن. اب مجھے تو تعجب ہے اس لیڈی پہ, جو لیڈی آ کے ٹی وی پہ بیٹھی ہے, اور مجھے تعجب اس صحافی پہ ہے. کل ایک ٹی وی ٹاک شو میں وہ بیٹھی تھی کسی صحافی پہ, جو صحافی آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جی واش روم میں جب چلا جاتا ہے بندہ, وہ جو کموڈ کا پانی چھوڑا جاتا ہے, پھر ٹیلی فون کی آواز ریکارڈ نہیں ہوتی, تو وہ اتنا بڑا کمپیٹنٹ صحافی وہ اسے ایسے سوالات کر رہا تھا گرے ہوئی. چلیں چھوڑیں اس بات کو, ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. اور جیسے سلیم بھائی نے کہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اچھی روایت کرنا چاہیے. اور میں اپنے پروگرام میں ہمیشہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے اس کو تو میں انکریج کرتا ہوں, ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے. لیکن یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو وقفے کے دوران آپ کے اور فیصل بھائی کے درمیان کچھ تلخ جملوں کا تبادلہ ہو گیا, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی جب آپ باہر نکلیں تو بھائی ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, بھائی ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ وہ آپ بھائی کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, آپ بھی ان کو بھائی کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی. تو میں بہت خوش ہوا اور میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں سلیم مانڈی والا صاحب جو ہیں وہ آپ کو کہیں سے کولڈ کافی پلائیں گے. وہ آپ نہیں پلائیں گے, وہ بھی سلیم مانڈی والا پلائے, آپ نہیں پلائیں گے کیونکہ وہ آپ کے سینٹ میں کولیگ ہے نا. نہیں بھیا, شو آپ کے میزبان آپ ہیں. مانڈی والا صاحب کی سر ہم سب بڑی ہے نا, بہت رسپیکٹ. مانڈی والا صاحب بڑے نفیس آدمی, بہت زبردست آدمی, تو ان کی نفاست پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. تو ہمارے پروگرام میں اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے, لیکن کبھی رائے جو ہے وہ ایک خاص ریڈ لائن سے آگے چلا جائے تو وہ پھر مجھے تھوڑی سی اس پہ بے چینی ہو جاتی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. تو آج بھی رفع دفع ہو گیا. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.